صبح ابھی گاؤں کی مسجد سے اذان کی آواز ابھری نہیں تھی اور میں اور تیمور بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے محسن چاچا رفاقت کے گھر سے نکل آئے۔ چاچا رفاقت کے گھر سے ہم نے 2 کسیوں کے سوا کچھ نہیں لیا تھا۔ یہ کسیاں ہمارے کندھوں پہ تھیں، ہم نے گرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں اور کاشتکاروں والے انداز میں کھیتوں کے درمیان تنگ پگ ڈنڈیوں پہ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک دم کیوں گھر چھوڑ دیا؟ تیمور نے پوچھا۔ بس مجھے کل سے ہی پریشانی سی لگی ہوئی تھی۔ بلقیس اور عزیز کے ساتھ کوئی 1 درجن محافظ بھی تھے۔ ان محافظوں نے بھی مجھے یہاں دیکھ لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ اب ہمارے لیے کچھ زیادہ محفوظ نہیں رہی۔ پھر ابھی کیٹو کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا۔ اب کہاں جانا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ رات کو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی۔ لیاقت کالے کا چاچا MP امین چودھری کافی اثر و رسوخ والا بندہ ہے۔ سنا ہے اگلے مہینے وزیر بھی بننے والا ہے۔ اوپر تک اس کے رابطے ہیں۔ اس کا رویہ ہمارے ساتھ دوستی والا رہا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، تیمور نے تائید کی۔ خاص طور سے تمہارے ساتھ اسے کافی لگاؤ ہے۔ تمہیں ہر وقت قیمتی مشورے دینے کی فکر میں رہتا ہے، تو کیوں نہ اسے ایک اور مشورے میں شامل کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کے مشورے سے اور اس کے ذریعے گرفتاری دے دیں۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے، تیمور نے ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پہ میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہم منہ اندھیرے کاچھو والی سے روانہ ہوئے تھے۔ 10 بجے کے قریب ہم قلعہ والا کے نواح میں پہنچ چکے تھے۔ یہ کڑاکے کی سردی کا ایک ابر آلود دن تھا۔ یخ ہوا چل رہی تھی۔ قلعہ والا سے تقریباً 2 میل پہلے ہی MP امین چودھری کا ڈیرا آ جاتا تھا۔ علاقے کا واحد ٹیوب ویل امین چودھری کے ڈیرے پہ تھا۔ یہاں بہت سے درخت تھے، ایک نیم پختہ عمارت بھی بنی ہوئی تھی۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، مگر تب حالات اور تھے۔ اب تو میں اور تیمور کھیتوں والے مزدوروں والے حلیے میں تھے اور پولیس سے اپنی جان بچاتے پھر رہے تھے۔ قلعہ والا وہ علاقہ تھا جہاں ہمیں دوہرا خطرہ لاحق تھا، ایک پولیس کا، دوسرا لمبڑ آصف جاہ کا۔ ڈیرے کے دروازے پہ MP امین کی ہری نمبر پلیٹ والی جیپ کھڑی تھی۔ گیٹ کا مسلح محافظ پہلے تو مجھے پہچاننے میں ناکام رہا، تاہم میرا تعارف کروانے پہ اس کے چہرے پہ شناسائی اور پھر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا نام سعید شاہ تھا۔ وہ مصافحہ کرنے کے بعد مجھے اور تیمور کو تیزی سے اندر لے گیا، بیٹھک میں بٹھایا۔ اپنی کسیاں ہم نے باہر ہی رکھ دی تھیں۔ ابھی دن کا آغاز ہی ہوا تھا، اس لیے بیٹھک خالی پڑی تھی۔ میں نے سعید شاہ سے کہا کہ ابھی یہاں کسی کو میرے آنے کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں امین صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی دیکھ کے آتا ہوں، سعید شاہ نے کہا اور باہر نکل گیا۔ در حقیقت یہاں آ کے میں نے جرأت مندی سے خطرہ مول لیا تھا۔ اس جرأت مندی کی بنیاد اس یقین پر تھی کہ امین چودھری کی سوچ لمبڑ آصف جاہ کی سوچ سے مختلف ہوگی۔ امین ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سنے گا اور مشورہ دے گا۔ تقریباً 5 منٹ بعد سعید شاہ واپس آیا۔ اس نے کہا، چودھری خاور آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں دراصل ابھی ڈیوٹی پہ آیا ہوں۔ دوسرے ساتھی نے بتایا ہے کہ چودھری جی ذرا باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی گاڑی تو دروازے پہ ہے۔ وہ شاید پیدل ہی نکل گئے ہیں۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ سعید شاہ نے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور دروازہ برابر کر کے باہر چلا گیا۔ 10-15 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ ایک گول تھال میں گرم دودھ سے لبالب بھرا ہوا گلاس لے کے نمودار ہوئی اور ہمارے سامنے سے گزر کے ایک طرف اوجھل ہو گئی۔ عورت کی صورت مجھے جانی پہچانی لگی۔ ذہن پہ تھوڑا سا زور دیا تو اچانک یاد آیا اسے کافی عرصے پہلے دیکھا تھا، مگر کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو تادیر حافظے پہ نقش رہتی ہیں۔ شروع میں جب لیاقت کالے نے مکھن وال جانے کا راستہ بند کر دیا تھا اور میں نے اسی وجہ سے اس کے پوچھنے پہ اس کے ڈیرے پہ پہنچا تھا، تو وہاں ایک لڑکے کے لیے رحم کی درخواست کر رہی تھی یہ۔ اس عورت کا مسکین چہرہ ابھی تک میرے ذہن پہ نقش تھا۔ یہ وہی عورت تھی۔ اس نے لیاقت کے کارندوں سے کہا تھا کہ ہم بہت جلدی قرضہ واپس کر دیں گے اور وہ اس لڑکے کو چھوڑ دیں۔ آج وہ عورت یہاں لیاقت کالے کے چاچے MP امین کے ڈیرے پہ نظر آ رہی تھی۔ پچھلے برسوں میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو چکا تھا۔ شاید وہ تھوڑے سے قرضے کی پاداش میں یہاں عمر قید کی سزا بھگت رہی تھی۔
اس کی عمر 45 کے قریب نظر آتی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ پھر نمودار ہوئی۔ اس نے آواز دی، شاہین بیٹی۔ کہیں اندر سے آواز آئی، جی امی۔ پھر ایک 21-22 سال کی لڑکی ہاتھ میں ڈونگا سا پکڑے ماں کے پیچھے اوجھل ہو گئی۔ اطراف میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح کا وقت تھا، ڈیرے پہ ویرانی ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی، امین صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی تھی؟ کہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا ہونے والا تھا؟ تیمور وہیں بیٹھا رہا۔ میں اٹھا اور ٹہلنے والے انداز میں ایک راہداری میں چلا گیا۔ ہمت کر کے تھوڑا آگے گیا تو مجھے کچھ مدھم آوازیں سنائی دی۔ ان آوازوں میں امین چودھری کی بھاری آواز میں نے پہچان لی۔ اس کا مطلب تھا کہ امین چودھری ڈیرے پہ ہی تھا، لیکن مجھ سے ملنے سے کترا رہا تھا۔ میں اپنے اندرونی تجسس کو دبا نہ سکا اور آوازوں سے قریب تر ہو گیا۔ ایک دروازے کے عقب سے سعید شاہ کی آواز ابھری۔ اس نے آپ کی گاڑی دیکھ لی ہے، کہہ رہا تھا کہ امین صاحب کی گاڑی تو ادھر ہی ہے۔ تو کیا میں کہیں پیدل نہیں جا سکتا؟ چودھری امین نے غصے سے کہا۔ جاؤ اس سے کہہ دو کہ وہ ایک دوست کی گاڑی پہ گئے ہیں، شاید جلدی نہیں آئیں گے۔ اور اگر وہ دوبارہ آنے کا کہے؟ دیکھو شاہ، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ اسے ٹرخا دو، بلکہ اسے کہہ دو کہ خامخواہ اپنے آپ کو آفت میں نہ ڈالے۔ یہاں ہر طرف آصف جاہ کے بندے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، بے موت مارا جائے گا۔ چودھری امین کے لہجے میں سخت بیزاری تھی۔ پھر تھوڑے توقف کے ساتھ اس نے کہا، تمہارے سوا اور کسی نے دیکھا ہے اسے یہاں؟ کریم اور فضلو نے بھی دیکھا ہے، پر پہچانا صرف میں نے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے سوا کسی اور کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور جاؤ اسے چلتا کرو یہاں سے۔ سعید شاہ دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ میں خود کو اس کی نظر سے بچانے کے لیے کمرے کے عقبی سمت میں چلا گیا۔ جاگیردارانہ اور وڈیرانہ انداز کے مطابق ڈیرے کی کھڑکیاں رنگ برنگے شیشوں کی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کھڑکی کے شیشے کا سبز پینٹ ایک جگہ سے ذرا سا اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سوراخ میں سے آنکھ لگائی تو اندر کمرے کا نصف حصہ دکھائی دینے لگا۔ امین چودھری صرف ایک دھوتی میں تھا، پلنگ پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ رات کی شراب نوشی کا خمار ابھی تک اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہی جو لڑکی ابھی تھوڑی دیر قبل آئی تھی اور امی جی کہا تھا، وہ شرمائی لجائی ہوئی امین کی آغوش میں بیٹھی تھی اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے چوڑے چکلے چہرے کی شیو بنا رہی تھی۔ صابن سے لتھڑے ہوئے جبڑے پہ اس کے ہاتھ روانی سے چل رہے تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی خدمت گزاریاں اس کا روز کا معمول ہے۔ میں کھڑکی سے نظر ہٹا کے واپس بیٹھک میں پہنچ گیا۔ سعید شاہ وہاں تیمور کے قریب موجود تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ ذرا سا چونکا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں ہی دیکھ رہا تھا، تم یہاں ہمیں بٹھا کے غائب ہی ہو گئے تھے۔ میں چودھری امین صاحب کا ہی پتہ کر رہا تھا۔ وہ کسی دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں گئے ہیں، وہ شاید اب جلدی نہیں آئیں گے، آپ کو بیکار میں انتظار کرنا پڑے گا۔ سعید شاہ کے لہجے میں رکھائی تھی۔ میں نے تیمور سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور سعید شاہ سے کہا، ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں۔ سعید شاہ نے میرے قریب آ کے ذرا رازداری سے کہا، ویسے یہاں آپ کے لیے خطرہ بہت ہے، وڈے لمبڑ آصف جاہ صاحب کے بندے مسلسل آپ کی تلاش میں ہیں۔ اطلاع کا شکریہ، میں نے کہا اور باہر نکلنے سے پہلے مفلر ایک بار پھر چہرے پہ لپیٹ لیا۔ تیمور نے بھی اپنا چہرہ جزوی طور پہ گرم چادر میں چھپا لیا۔ ڈیرے سے باہر نکلے تو اکا دکا ملازم چلتے پھرتے نظر آئے۔ ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر شخص سخت سردی میں معمولی سے کپڑے پہنے بھینسوں کے لیے گتاوا تیار کر رہے تھے۔ میری نظر نوجوان کے چہرے پہ پڑی اور میں ایک بار پھر چونکا۔ یہ غریب صورت نوجوان چند سال پہلے کا وہی لڑکا تھا جسے میں نے لیاقت کالے کے ڈیرے پہ سزا بھگتتے دیکھا تھا۔ شاید اس کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب اس کی ماں اور بہن بھی اس سزا میں شریک ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر پہلے میں نے جس لڑکی کو امین چودھری کی شیو بناتے دیکھا تھا، وہ یقیناً اس کی بہن تھی۔ جاگیرداروں اور وڈیروں کے گرد مزاروں اور ملازموں کی ایسی کہانیاں موجود رہتی ہیں۔ ان لمحوں میں نہ جانے کیوں میرا ذہن اماں دلشاد کی بیٹی گڈی اور والی جی کی طرف منتقل ہو گیا۔ گڈی کی کہانی بھی تو اس سے ملتی جلتی ہی تھی۔ وہ کم سن والی جی کی ملازمہ خاص تھی، اسے ہر خدمت کے لیے طلب کیا جاتا تھا
اور پھر وہ ایسی خدمت کے لیے بھی مجبور ہو گئی جس نے اسے توڑ پھوڑ کے قبر کی تاریکی میں پہنچا دیا۔ گڈی اور شاہین اور ایسے ناموں والی اور نہ جانے کتنی لڑکیاں ابھی بھی ان جاں سوز مرحلوں سے گزر رہی تھیں۔ ہم دونوں ڈیرے سے تقریباً 2 میل دور آنے کے بعد گھنی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان ایک ہموار جگہ پہ بیٹھ گئے۔ بھوک اور تھکن سے برا حال تھا۔ بھوک میں سردی بھی ضرورت سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تیمور بھی جان چکا تھا کہ ایم پی امین نے اپنے ڈیرے پہ موجود ہونے کے باوجود ہم سے ملاقات نہیں کی۔ وہ آزردہ لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے یہاں بھی لمبڑ آصف جا کے ڈر نے کام دکھایا۔ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ویسے بھی بڑی جلدی آنکھیں پھیرتی ہے۔ مصیبت میں کسی کے ساتھ کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ لیکن یار، یہ امین تو بڑا دبنگ بندہ ہے، اور آج کل تمہاری دوستی کا دم بھی بھر رہا تھا۔ اس سے یہ امید نہیں تھی۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خیر، اتنی دوستی تو اس نے ضرور نبھائی ہے کہ ہمیں اپنے ڈیرے پہ پکڑوا نہیں دیا، تیمور نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اچانک کچھ آوازوں نے مجھے چونکایا۔ میں نے کان لگا کے سنا۔ یہ کتوں کی آوازیں تھیں۔ یکایک میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میرا دھیان آصف جاہ کے خطرناک کتوں کی طرف چلا گیا۔ کہیں یہ وہی کتے تو نہیں؟ یہ سوال ایک دہکے ہوئے نیزے کی طرح میرے دماغ میں گڑ گیا۔ آوازیں بتدریج نزدیک آتی گئیں اور پھر ایک جگہ رک گئیں۔ میں نے سرکنڈوں کے اندر سے سر اٹھا کے دیکھا۔ مجھے اپنے عقب میں قدرے دور تک کھیت اور درخت نظر آئے۔ ان درختوں اور کھیتوں کے بیچ ایک ہموار سا میدان تھا۔ اس میدان کے منظر نے میرے دل و دماغ میں زلزلہ برپا کر دیا۔ یہاں 2 بڑی جیپیں موجود تھیں اور ان جیپوں کے نزدیک وہی 8 عدد خوفناک کتے منڈلا رہے تھے۔ تیمور بھی دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے تارے پوری طرح گردش میں ہیں۔ ان دونوں جیپوں میں سے ایک کو میں بڑی اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ یہ لمبڑ آصف جاہ کی ہے۔ لمبڑ آصف جاہ کا نام سن کے تیمور کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس کے ہونٹ پہلے خشک تھے، کچھ اور خشک نظر آنے لگے۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا امین چودھری نے کام دکھایا ہے؟ تیمور نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سعید شاہ کا بھی کام ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی تیسرا بندہ۔ دور میدان کا منظر تہلکہ خیز تھا۔ اب میں نے آصف جاہ کو بھی پہچان لیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اپنے بندوں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مسلح افراد سے بھری ہوئی ایک جیپ دائیں طرف مڑ گئی۔ 3 گھڑ سوار بھی ساتھ تھے۔ دوسری جیپ جس میں آصف جاہ خود بیٹھا تھا، جس کے آگے 4 گھڑ سوار اور 8 عدد کتوں کے ساتھ اچھالے مار رہے تھے، وہ سرکنڈوں کی طرف بڑھی۔ اب اس امر میں شبے کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی کہ آصف جاہ کو کسی طرح ہماری یہاں موجودگی کی اطلاع ہو گئی ہے اور وہ سراپا قہر ہماری طرف لپک رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے قدموں کے نشان بھی دیکھ لیا ہوں۔ میں نے تیمور کو اشارہ کیا۔ تیمور نے گرم چادر کے نیچے اپنی 7mm رائفل کو تیار حالت میں کیا۔ میں نے بھی اپنی پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹایا۔ ہم جھک کے 10-12 فٹ اونچے سرکنڈوں کے اندر ہی بھاگتے بھاگتے مخالف سمت میں بڑھے۔ کتوں کی آوازیں تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آوازیں تھیں۔ کچھ ماہ پہلے میں نے ایک خرگوش کی لٹکتی ہوئی انتڑیاں دیکھی تھیں۔ شاید آج ایسا کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ تیمور نے بھاگتے بھاگتے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ پتہ نہیں، بس بھاگتے چلو۔ یوں لگتا تھا جیسے پیچھے آنے والے پھیل کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چند کتوں کی آوازیں انتہائی دائیں جانب سے آ رہی تھیں۔ ایک جیپ کی مدھم آواز بائیں جانب سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز خاصی قریب تھی۔ 20-25 منٹ پہلے جب ہم تھکن سے چور ہو کے ان سرکنڈوں میں بیٹھے تھے تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ ہم سرکنڈوں اور جھاڑیوں سے نکل کے دوسری طرف پہنچے۔ یہاں ایک چھوٹی نہر کے کنارے ایک چھوٹا سا تانگا کھڑا نظر آیا۔ ایک نوجوان لڑکا تانگے کے صحت مند گھوڑے کے سامنے چارہ ڈال رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کے وہ بری طرح چونکا۔ میرے پسٹل والے ہاتھ سے وہ مزید ڈر گیا۔ لڑکے کو ایک طرف دھکیل کے ہم جست لگاتے ہوئے تانگے پہ سوار ہو گئے۔ لڑکے کا رنگ ہلدی تھا، وہ معمولی سی مزاحمت بھی نہیں کر سکا۔ میں نے لگام کو مخصوص جھٹکا دیا۔ گھوڑا تو جیسے اشارے کا منتظر تھا۔
وہ مڑا اور تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا۔ آصف جاہ کی جیپ اور اس کے کتوں کو سرکنڈوں سے نکلنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ اس وقت تک تانگے کا گھوڑا سرپٹ ہو چکا تھا۔ راستہ بھی کافی ہموار تھا، گھوڑے کو برق رفتاری دکھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ کچھ بھی تھا، ریسی تانگا تھا، جیپ اور کتوں کا مقابلہ وہ پھر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کتے دم بدم تانگے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ پھر جیپ پہ سے تانگے پہ پہلا فائر ہوا۔ گولی ایک تیز سیٹی کے ساتھ ہمارے سروں پہ سے گزری۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میری ملاقات میرے سسر آصف جاہ سے ایسے حالات میں ہو۔ میں اس کے روبرو بیٹھنا چاہتا تھا، اپنی آنکھوں میں سچی نمی لے کر اسے اصل حالات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں جو ہو رہا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اگر یہ کتے ایک دفعہ تانگے کے قریب آ جاتے تو پھر انہوں نے پلک جھپکتے میں اوپر چڑھ جانا تھا یا پھر گھوڑے کو زخمی کر کے گرا دینا تھا۔ اب کیا کرنا ہے خاور؟ گولی چلاؤں؟ تیمور نے پوچھا۔ چلانی پڑے گی، میں نے کہا۔ اسی دوران جیپ سے مزید 2 فائر ہوئے۔ میری بائیں ران میں انگارہ سا اتر گیا۔ اگلے 2 ہاؤنڈ تانگے سے 15-20 قدم کے فاصلے پہ پہنچ چکے تھے۔ شدید ترین خطرے میں گھرنے کے بعد تیمور کی ساری حصیں پوری طرح بیدار ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنی 7mm سے یک کے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور 2 کتے لڑکھڑاتے ہوئے گرے۔ ہٹ ہونے کے باوجود تربیت یافتہ کتوں کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی جوش و خروش سے تانگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تاہم اب ہمیں تھوڑا سا وقت ضرور مل گیا تھا۔ پچھلے کتوں کا تانگے سے فاصلہ 40-50 میٹر تھا۔ گاڑی کے ٹائر پہ فائر کر دو، میں نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تیمور نے ٹائر پہ گولی چلانے کے لیے رائفل سیدھی کی، مگر اس کے گولی چلانے سے پہلے یک کے بعد دیگرے 3-4 فائر ہوئے۔ ان میں سے ایک گولی تیمور کی کلائی میں لگی اور دوسری جوان سفید گھوڑے کی گردن کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ بدقسمت جانور پوری رفتار سے بھاگتا ہوا منہ کے بل گرا۔ ہم ویسے بھی ایک ڈھلوان جگہ پہ تھے۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیسی ٹانگے کے فضا میں اچھلنے اور ہمارے دور تک لڑکنے کا منظر کیا ہوگا۔ چند سیکنڈ کے لیے ارد گرد کا منظر گڈمڈ ہو گیا۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا سرکنڈوں میں گرا۔ بائیں ران میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھیں۔ اس کے علاوہ پشت پہ بھی شدید چوٹ کا احساس ہوا۔ میں نے ریس کے تانگے کو گھوڑے سے علیحدہ ہوتے اور ٹوٹ کے سوئے کے پانی میں گرتے دیکھا۔ بھاگو خاور! تیمور کی آواز مجھے اپنے بالکل پاس سنائی دی۔ میں اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اٹھا اور زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگنے لگا۔ کتوں کی آوازیں ہمارے عقب میں بمشکل 30-40 قدم کے فاصلے پہ تھیں۔ میں بھاگتے بھاگتے پلٹا۔ نہایت دبلے منہ اور دبلی کمر والا برق رفتار سلوکی ہاؤنڈ مجھ سے چند قدم کی دوری پہ تھا۔ میں نے اس پہ پسٹل سے فائر کیا۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی، وہ ڈگمگایا اور کئی لڑکھنیاں کھا گیا۔ میں نے دیکھا ایک دوسرا کتا تیمور پہ جھپٹ رہا تھا۔ تیمور نے بھاگتے بھاگتے رائفل کے آہنی بیرل کو کتے کے منہ پہ لٹھ کی طرح رسید کیا۔ اس کے دانت ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور وہ ایک کریہی آواز نکال کے ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جو نکووال اور شامپور کے راستے میں آتی تھی۔ میں 2-4 دفعہ پہلے بھی یہاں سے گزر چکا تھا۔ مجھے وہ پرانا مورچہ نظر آ رہا تھا جو غالباً 65 کی نشانی تھا۔ ہم بغیر کسی منصوبے یا فیصلے کے اندھا دھند دوڑتے ہوئے مورچے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ ہمیں اپنے پیچھے آنے والے خونی جانوروں سے بچنا ہے۔ ہم نے دروازے میں سے اندر گھسنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ تیمور نے پیچھے ہٹ کے اپنے کندھے کی ایک بھرپور ضرب دروازے کو لگائی۔ اندر کنڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ تیمور اندر کی طرف گرا۔ یہی وقت تھا جب ایک ہاؤنڈ نے سرکنڈوں سے نکل کے مجھ پہ جست لگائی۔ میں نے پھرتی سے خود کو بچایا، تاہم میری گرم چادر کتے کے جبڑوں میں آ گئی۔ اس نے مجھے جھپٹ کے زمین پہ گرانا چاہا، تاہم میں دروازے کے اندر گھس گیا تھا۔ میرے اندر آتے ہی تیمور نے پوری طاقت سے دروازہ بند کیا، لیکن کتے کا جسم رکاوٹ بن گیا۔ وہ اپنی تھوتھنی اور گردن اندر گھسانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز سے مورچے کا اندرونی خلا گونجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے عقب میں کسی عورت کے چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی پشاوری چپل سے چند شدید ٹھوکریں کتے کے منہ پہ لگائیں اور تیمور دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر کی کنڈی تو ٹوٹ چکی تھی، میں نے درمیان والا آہنی کھٹکا چڑھا دیا۔ چند ہی لمحے بعد اس پناہ گاہ کے چاروں طرف غسیلی انسانی اور حیوانی آوازیں سنائی دینے لگیں۔
ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ ایک کوہرام اس پناہ گاہ کے اندر بھی تھا۔ لالٹین کی روشنی میں ایک جوان سال عورت بستر کی چادر لپیٹے کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے تھے، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ایک نیم برہنہ شخص لرزتے ہاتھوں سے اپنی پھٹی پرانی لنگی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیچے ایک چٹائی پر 1.5-2 ماہ کا شیر خوار بچہ گلے کی پوری قوت سے دہائی دینے میں مصروف تھا۔ اس لڑکی نما عورت نے شیر خوار بچے کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کے اپنے خاوند کے پہلو میں سہمی ہوئی بیٹھ گئی۔ یہ دونوں شکل سے بھیک منگے لگتے تھے۔ مورچے میں روزمرہ ضرورت کی بہت سی چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور ان میں عورت کا لباس بھی تھا۔ تب میری نظر ایک اور بچے پہ پڑی۔ یہ 4-5 سالہ لڑکا ارد گرد برپا ہونے والی قیامت سے بے خبر ابھی تک کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ اسی اثنا میں دھماکوں سے 2 گولیاں مورچے کے چوبی دروازے میں لگیں اور 2 سوراخ بناتی ہوئی دیوار سے ٹکرائیں۔ پھر بپھرے ہوئے کتے دیوانہ وار دروازے سے ٹکرانے لگے۔ یوں لگا کہ وہ چند سیکنڈ اگر اسی طرح ٹکراتے رہے تو یہ دروازہ اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ جوابی فائر ضرور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پسٹل کو مورچے کے پختہ فرش پہ رکھ کے دروازے کے نچلی درز سے گولیاں چلائیں۔ اس فائرنگ سے کسی جانور کو نقصان پہنچا یا نہیں اس کا تو پتہ نہیں، تاہم کتوں کا غضبناک شور ایک دم فاصلے پہ چلا گیا۔ مورچے میں موجود رخنوں میں سے ایک رخنے میں تیمور نے اپنی رائفل رکھ دی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ سے مورچے پہ آنے والا زبردست دباؤ ایک دم کم ہو گیا۔ یوں لگا کہ کتوں کے ساتھ کتوں کے مالک بھی کچھ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اپنی پوزیشنیں درست کر رہے ہیں۔ عورت نے عاجزی سے بتیسی نکالی، اپنے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولی، خدا کا واسطہ ہے اساں نو جانے دو، اساں بے قصور ہیں، اس لڑائی میں خام خواہ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ مرد نے بھی کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر میں نے اسے ڈانٹ کے چپ کروا دیا۔ دیکھ نہیں رہے باہر شکاری کتے گھوم رہے ہیں، 2 سیکنڈ میں چیڑ پھاڑ دیں گے تم سب کو۔ وہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کے رہ گیا۔ اس کے گلے میں منکوں کا ہار تھا، بالوں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ اچھا جی تساں جو کہو گے اساں ویسا ہی کریں گے، پر مینڈی جنانی کو ذرا کپڑے پا لینے دیں، وہ عاجزی سے بولا۔ تو پہن لے کپڑے، ہم نہیں دیکھ رہے اس کی طرف، میں نے کہا۔ عورت نے اپنا شیر خوار بچہ شوہر کی گود میں دیا۔ یہ دراصل ایک دبلی پتلی بچی تھی۔ پھر وہ لرزتی کانپتی جھکی اپنی چولی، گھاگرا اور اوڑھنی وغیرہ لے کے مورچے کے ایک نیم تاریک گوشے میں چلی گئی۔ میری ٹانگ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ تیمور کی کلائی بھی خون اگل رہی تھی، تاہم وہ اپنی رائفل کے پیچھے موجود تھا اور گاہے بگاہے سرکنڈوں کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ ایک رخنے میں سے 2-3 فائر میں نے بھی کیے۔ یہ کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں تھے، یہ دفاعی فائر تھے۔ مقصد یہی تھا کہ بپھرے ہوئے حملہ آور ہم سے دور رہیں۔ کتنی گولیاں ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ 100 کے قریب ہوں گی، تیمور نے اپنے جسم سے بندھی ہوئی بلٹ اسٹرپ کی طرف دیکھ کے کہا۔ اور تمہارے پاس؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ 20 کے قریب رہ گئی ہیں، میں پھر کراہا۔ لگتا ہے تمہیں تکلیف زیادہ ہے۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کسی طرح آصف جہاں سے میری بات ہو جائے تو شاید یہ آفت ٹل جائے، یا کم از کم ہمیں کچھ وقت ہی مل جائے۔ لیکن بات ہو کیسے؟ میں ایک رخنے کی طرف بڑھا۔ یہ رخنے فائرنگ وغیرہ کے لیے ہی بنائے گئے تھے اور زمین سے تقریباً 5 فٹ بلند تھے۔ میں نے ایک رخنے سے منہ لگایا اور پوری قوت سے پکار کے کہا، آصف جہاں صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں، پھر آپ جو سزا دیں گے میں مان لوں گا، بس ایک دفعہ مجھے موقع دیں۔ پتہ نہیں میری آواز مطلوبہ لوگوں تک پہنچی یا نہیں، لیکن 2 گولیاں ضرور پہنچ گئیں۔ ایک گولی میرے چہرے کے بالکل قریب مورچے کے کنکریٹ میں لگی، دوسری اوپر سے پرواز کر کے گزر گئی۔ میں رخنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ خونخوار کتے مسلسل شور مچا رہے تھے، تاہم اب انہیں فائرنگ کی زد سے دور ہٹا لیا گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی، پکار کے کہا، میں آصف جاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوشش بھی ناکام گئی۔ ایک دن پہلے چودھری عزیز سے اپنی ملاقات میں میں نے چودھری عزیز اور بلقیس سے کہا تھا کہ وہ آصف جاہ سے بات کرنے کی کوشش کریں اور میری طرف سے ان کا ذہن صاف کریں، مگر لگتا تھا کہ یا تو وہ ابھی تک بات نہیں کر سکے یا پھر آصف جاہ نے حسب توقع ان کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ میں نے تیمور کو رائفل سمیت رخنے کے سامنے رہنے دیا
اور اسے ہدایت کی کہ وہ وقفے وقفے سے گولی چلاتا رہے، تاہم یہ بھی کہا کہ کسی پر نشانہ لے کے فائر نہ کرے۔ خود میں نے ایک بلیڈ کی مدد سے اپنی شلوار کے نیفے کے نیچے سے کچھ جگہ پھاڑی اور ران کے زخم کو دیکھا۔ رائفل کی گولی ران کا گوشت پھاڑ کے نکل گئی تھی۔ خون بہنے کی وجہ سے نیچے کی ساری ٹانگ لہو لہان ہو رہی تھی۔ میں نے ایک کونے میں موجود چولہے میں سے کچھ راکھ لی، اس کے ذریعے خون بند کرنے کی کوشش کی، پھر ایک پھٹے پرانے کپڑے کی مدد سے میں نے کس کے پٹی باندھ دی۔ آصف جاہ کے بندے مورچے کے چاروں طرف پھیل گئے تھے، ان کی مدھم آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ کہیں اب یہ لوگ پولیس کا انتظار تو نہیں کر رہے، تیمور نے کہا۔ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ کیا مطلب؟ کیا پتہ یہ لوگ خود ہی ہمیں پکڑنا اور اپنے کسی ڈیرے شیرے پہ لے جانا چاہتے ہوں، میں نے کہا، یا پھر یہیں مار کے ڈھیر کر دینے کا ارادہ ہو۔ تیمور نے لقمہ دیا۔ وہ 4-5 سال بچہ بھی اب اٹھ بیٹھا تھا اور اپنی 2 ماہ کی بہن کی آواز سے آواز ملا کے ری ری کر رہا تھا۔ جوان سال عورت نے اب اپنے کپڑے پہن لیے تھے، اس کی آنکھوں میں دہشت کے سائے تھے۔ اپنی ری ری بچی کو چپ کروانے کے لیے اس نے بچی کا منہ چھاتی سے لگایا اور اوپر اوڑھنی ڈال دی۔ اس کے مرد نے ایک بار پھر سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اساں کو جانے دو جناب، اساں آپ کو دعائیں دیں گے۔ مینڈے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ترس کھاؤ جی۔ میں نے سر تاپا اسے گھورا۔ وہ بس ایک ڈرپوک مسکین بھک منگا ہی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام ناجا بتایا۔ میں نے کہا، ناجے، ہم تجھے اور تیرے بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے تو نے ہمارا ایک کام کرنا ہے۔ تساں جو حکم کرو گے میں کروں گا جی۔ وہ بتیسی نکال کے بولا۔ جو حکم نہیں، بس ایک کام ہے۔ تم یہ دروازہ کھول کے باہر نکلو اور جو لوگ ہم پہ گولی چلا رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ انہیں بتاؤ کہ یہ سب کچھ شاہ خاور نے کہا ہے۔ پر یہ کون ہے جی؟ کہیں یہ اساں کو تو گولی نہیں ماریں گے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے نکلو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ساری بات سمجھا دیتا ہوں، میں نے کہا۔ 2-3 منٹ کے اندر ناجا تیار ہو گیا۔ میں نے مورچے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ پہلے ناجے نے اپنی بیوی کی سفید اوڑھنی ہوا میں لہرائی، پھر دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر رکھے تھے۔ میں نے ایک بار پھر رکھنے سے منہ لگایا اور پکار کے کہا، آصف جاہ صاحب، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ میرا فکرہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ ہوا جس کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ ناجا ابھی دروازے سے فقط 1 قدم ہی آگے گیا تھا کہ تڑ تڑ کی لرزہ خیز آواز سے رائفل کا بسٹ چلا۔ میں نے ناجے کو ہوا میں اچھلتے اور مورچے کی دیوار سے ٹکراتے دیکھا۔ اس کے جسم میں تقریباً نصف درجن سوراخ ہو گئے تھے اور وہ زمین پہ لڑک گیا تھا۔ ناجے کی بیوی نے بھی یہ ہولناک منظر دیکھ لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روتی ہوئی چلاتی ہوئی اپنے خاوند کے جسم پہ جا گری۔ چھوٹی بچی اس کی گود میں تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی، ناجے ناجے، ہائے میں مر گئی ناجے۔ یقیناً عورت کے لیے قیامت آ گئی تھی، لیکن یہ قیامت صغریٰ تھی، اس سے بڑی قیامت ابھی آنے والی تھی۔ اچانک مورچے کی چھت پہ ایک سلوکی ہاؤنڈ کی غسیلی آواز سنائی دی۔ پھر ہم نے ہاؤنڈ کو نوحہ کنا عورت پہ جھپٹتے دیکھا۔ عورت اس نئی آفت کے بعد اپنے مرد کے جسم کو بھول گئی اور چلاتی ہوئی مخالف سمت میں بھاگی، لیکن وہ ہاؤنڈ کی تیزی سے کہاں بھاگ سکتی تھی۔ چند قدم بعد ہی کتے نے اسے جا لیا۔ اس کے بعد کا منظر دیکھنا آنکھوں کا عذاب تھا۔ بچی عورت کے ہاتھ سے گر گئی، کتا اس پہ جھپٹا۔ اب ایک طرف بچی کتے کے منہ میں تھی، دوسری طرف ماں کے ہاتھ میں تھی۔ جانور نے اسے اپنی طرف کھینچا، ماں نے اپنی طرف کھینچا۔ وہ شیر خوار تھی، ابھی اس کے جسم میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ اس بے پناہ کھینچا تانی کو جھیل سکتی۔ چند ہی ساعتوں میں اس کا ایک بازو جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ یہی لمحے تھے جب ایک تیسرا سانحہ ہوا۔ میں اور تیمور سکتے کی کیفیت میں باہر دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ 4-5 سالہ بچہ بھی روتا ہوا مورچے سے نکل گیا اور اپنی ماں کی طرف بھاگا۔ تیمور نے آخری لمحوں میں اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس معصوم بچے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ
وہ کس جان لیوا آفت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے صرف اپنی ماں نظر آئی۔ کتے نے بچے کی آواز سنی تو شیرخوار بچی کو چھوڑ کے بچے کی طرف پلٹا۔ یہ سارا بس 2-3 سیکنڈ کا کھیل تھا۔ کتے کے کان لمبے بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں قاتل چمک تھی۔ میں جیسے ہوش میں آیا۔ پسٹل میرے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ میں نے یک کے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ ایک گولی کتے کے سینے میں لگی، ایک سر میں۔ وہ کری ہی آواز نکال کے سرکنڈوں میں گر گیا۔ بچہ بھاگتا ہوا ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ موت سے کتنا قریب ہو کے گزرا ہے۔ ماں کے سینے سے خون آلود لوتھڑا چمٹا ہوا تھا۔ یہ وہ بچی تھی جس کے زندہ رہنے کے امکان بہت کم تھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے بچے کا بازو پکڑا، روتی کرلاتی ہوئی مخالف سمت میں بھاگتی چلی گئی۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ تیمور کراہا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ایک طویل برسٹ نے مجھے خاموش کروا دیا۔ کنکریٹ کے بہت سے ٹکڑے اڑ کے مورچے کے اندر آ گرے۔ اچانک مورچے پہ اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ یوں لگا کہ ایک اور کتا مر جانے کے تیش نے گھیرا ڈالنے والوں کو تابڑ توڑ فائرنگ پہ مائل کر دیا۔ ہم دونوں خود کو بمشکل بچا پا رہے تھے۔ میں نے لمبڑ آصف جا کے غیظ و غضب کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ آج اس غیظ و غضب کا خوفناک تجربہ ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہماری موت سے کم کسی چیز پہ تیار نہیں ہے۔ موت اور فوری موت اور اسی جگہ پہ۔ وہ کسی اور جھمیلے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے باہر رکھنے سے منہ لگایا اور پکار کے کہا، آصف جہاں تم ظلم کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تم ہماری صفائی سنے بغیر ہمیں مار دینا چاہتے ہو، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ میرے لہجے میں اب آتش تھی اور آصف جہاں کے لیے شدید غم و غصہ تھا۔ پہلے کی طرح دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں بے دم سا ہو کے ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ ایک رکھنے کے اندر سے کتے کے ساتھ ساتھ ناجے کی لاش بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی منکوں والی مالا اس کی سانسوں کی ڈور کی طرح ٹوٹ کے بکھر چکی تھی۔ میں نے ایک بار مورچے کا جائزہ لیا۔ یہ کافی کشادہ تھا اور اس کے 2 حصے تھے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس مورچے میں پناہ گزین ہو چکا تھا، لیکن اس وقت اور حالات تھے، ساتھی بھی اور تھا، کیفیت بھی اور تھی۔ نکووال سے آتے ہوئے میں اور بلقیس شدید بارش میں گھر گئے تھے اور تاجو سمیت اس پناہ گاہ میں گھس گئے تھے۔ کتنے خوبصورت لمحے تھے وہ۔ ہماری تیز سانسیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوئی تھیں۔ اس سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے ہم، مگر اب وہ سب گزرے زمانے کی بات ہو چکی تھی اور ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اور اب موت کے اس گھیرے میں آنے کے بعد تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں اب کبھی اس چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکوں گا۔ اگر امین چودھری نے ہماری مخبری کی تھی تو پھر وہ ہرگز بھی قابل معافی نہیں تھا، لیکن قابل معافی ہونے یا نہ ہونے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا تھا جب ہم یہاں سے نکل سکتے، اور فی الحال ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ ہمارے پاس زیادہ گولیاں نہیں ہیں، بہت ہوا تو 2-2.5 گھنٹے انہیں مزید روک سکیں گے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ فائر کرتے کرتے باہر نکلیں اور جان بچانے کی ایک کوشش کریں۔ میرے اپنے ذہن میں بھی یہی خیال ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ 2 بج گئے ہیں، 2.5-3 گھنٹے میں شام ہو جانی ہے۔ اندھیرا ہو گیا تو پھر ہمارے بچ نکلنے کا چانس بڑھ جائے گا۔ دائیں طرف سے سرکنڈے بالکل پاس ہیں۔ ہم کسی طرح سرکنڈوں میں گھس گئے تو کسی نہ کسی طرح راستہ نکل آئے گا، لیکن کیا شام تک یہ خبیث ہمیں زندہ رہنے دیں گے؟ یہ بات تو غیب کے علم کی ہے جو نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس، میں نے کہا۔ سردیوں کا سورج تیزی سے غروب ہونے والا تھا، سائے طویل ہو رہے تھے۔ بیش قیمت کتے کی لاش پہ چند کوے منڈلا رہے تھے۔ باقی کتوں کی آوازیں کچھ فاصلے سے آ رہی تھیں، یقیناً انہیں کسی درخت وغیرہ کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اچانک میں اور تیمور بری طرح چونکے۔ مورچے کی چھت پہ چند خشک ٹہنیاں اڑتی ہوئی آئیں اور دروازے کے قریب آ کے گری۔ ابھی ہم کچھ سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ مزید شاخیں دروازے کے سامنے گرنے لگی۔ ایک پوری کی پوری جھاڑی بھی جیسے جڑوں سے اکھاڑ کے دروازے کے سامنے پھینک دی گئی۔ کہیں یہ آگ وغیرہ لگانے کے چکر میں تو نہیں ہے؟
تیمور کی ہراساں آواز ابھری۔ لگ تو ایسے ہی رہا ہے، میں نے تائید کی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم دونوں کی پیشانیوں پہ پسینہ چمکنے لگا۔ تیمور نے ایک گہری سانس لی اور پھر خود کو جیسے آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگا۔ میرے اندر کا خوف بھی اب بے پناہ تیش میں بدلنے لگا تھا۔ مجھے موت کے خوف سے انکار نہیں ہے، لیکن موت کے خوف سے چوہے کی موت مرنا بھی مجھے ہرگز قبول نہیں تھا، اور شاید یہی کیفیت تیمور کی بھی تھی۔ وہ خود ہی مدعی، خود ہی جج اور خود ہی جلاد بن گیا تھا۔ اس کے ہرکاروں نے دیکھتے ہی دیکھتے مورچے کے ارد گرد خشک ٹہنیوں اور جھاڑیوں کا انبار سا لگا دیا۔ مورچے کی چھت ایک طرف سے زمین کے برابر تھی۔ وہ اس طرف سے آتے تھے اور چھت پہ کھڑے ہو کے سامنے کی طرف ٹہنیاں اور جھاڑیاں پھینک دیتے تھے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پہ ایک بار پھر اپنی آواز ان ہرکاروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں نے ایک سوراخ سے منہ لگایا اور پکار کے کہا، میری بات آصف جہاں سے کروا دو، میں اس کی بیٹی کے قاتل کا نام بتانا چاہتا ہوں اسے۔ تم ہمیں بے گناہ مار رہے ہو، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری آواز سن رہے ہو تم؟ خبر نہیں کہ وہ سن رہے تھے یا نہیں، لیکن جواب کوئی نہیں آیا۔ شام کے سائے طویل ہو رہے تھے اور یہ بات ظاہر تھی کہ وہ ہمیں تاریکی سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ نازک ترین لمحے پہنچ گئے تھے۔ کسی بھی وقت خشک ٹہنیوں کے انبار کو اور ارد گرد کے سرکنڈوں کو آگ لگائی جا سکتی تھی، اور ہم دم گھٹ کے یا کوئلہ ہو کے مر سکتے تھے۔ ہم دونوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو پیغام دیا کہ اب باہر نکلنا ہے، مرنا ہے یا مار دینا ہے۔ میں نے آزردہ لہجے میں کہا، یار تیمور، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے تم سب کو بڑے دکھ دیے ہیں، بڑے بھائی کو، اماں جی کو، عارفہ کو، باگو کو، اس کے گھر والوں کو۔ خبردار، میں منہ توڑ دوں گا تمہارا، تیمور نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ کچھ دیر تک ہم اسی طرح ایک دوسرے سے پیوست کھڑے رہے۔ ہم نے اپنے ہتھیار فل لوڈ کر لیے تھے، چہروں پہ کپڑوں کے منڈاسے باندھ لیے تھے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس تیاری کے دوران میں یا اس سے 5-10 منٹ پہلے میں نے اور تیمور نے ایک اور قابل تحیر منظر دیکھا۔ طاقتور رائفل کا ایک بسٹ چلا اور ہاؤنڈ کی لاش پہ منڈلاتے ہوئے 2-3 کوے اور ایک گدھ پھڑپھڑا کے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ان پرندوں کو آصف جہاں کے چہیتے پالتو کی لاش پہ چونچ مارنے کی سزا ملی تھی۔ اس بات سے آصف جہاں اور اس کے کارندوں کی وحشت کا اشارہ ملتا تھا۔ ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھے اور پھر انہی لمحوں میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ فائرنگ کی آوازیں آئیں، لیکن ان آوازوں کا رخ کچھ عجیب سا تھا۔ کیا چکر ہے یہ؟ تیمور نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لگتا ہے یہ فائر دائیں طرف کے درختوں سے ہو رہے ہیں۔ ہم کچھ دیر مزید ان آوازوں پہ غور کرتے رہے۔ اب بائیں طرف سے بھی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ کہیں یہ آپس میں تو نہیں لڑ پڑے؟ تیمور نے پر امید لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، کچھ کہتا، میں نے دور ایک درخت پہ سے کسی بندے کو زخمی ہو کے گرتے دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فائرنگ میں شدت آ گئی۔ باہر نکلنے کے لیے یہ موقع بہترین تھا۔ اگر ہم نہ نکلتے تو یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہوتی۔ ہم نے دروازہ کھولا اور ناجے کی لاش پھلانگ کے جھک کے بھاگتے ہوئے دائیں طرف کے سرکنڈوں کی طرف دوڑے۔ 2-3 گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے بالکل پاس سے گزریں۔ ہم دونوں نے بھی جوابی فائر کیے اور سرکنڈوں میں گھس گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک گولی تیمور کو لگی ہے، مگر کہاں، اس کا جواب نہیں ملا۔ بھاگنے سے میری ران میں ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر یہ ان ٹیسوں پہ دھیان دینے کا وقت نہیں تھا۔ سرکنڈوں میں گھسنے کے بعد فوراً ہی ہمیں اوندے منہ گرنا پڑا۔ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا تھا، گولیاں مسلسل ہماری طرف آ رہی تھیں۔ بدبودار کیچڑ میں کرولنگ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنے لگے۔ اچانک مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی ایک کار نظر آئی۔ میں اس کار کو یہاں دیکھ کے بری طرح چونک گیا۔ میں اس کار کو پہچانتا تھا۔ یہ اللہ بخش چودھری نشاد کے چھوٹے بھائی شاہ نواز کے استعمال میں ہوا کرتی تھی۔ اب شاہ نواز اشتہاری تھا اور اس کے تائے کے پتر یہ کار استعمال کرتے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ کار یہاں ہے تو ہو سکتا ہے شاہ نواز بھی یہاں ہو۔
میں اور تیمور رینگتے ہوئے 10-15 قدم مزید آگے گئے۔ تب میں نے پکار کے کہا، شاہ نواز، میں خاور ہوں، شاہ نواز۔ میری پکار کا جواب میری توقع سے بھی زیادہ جلدی ملا۔ یہ شاہ نواز کی آواز تھی۔ فائرنگ کے شور میں بھی میں اس آواز کو بآسانی پہچان گیا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، خاور، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ہم گاڑی کے پیچھے ہیں، تم اسی طرح لیٹے لیٹے آگے آؤ، کھڑے نہیں ہونا۔ اس آواز نے ہمارے مردہ جسموں میں نئی زندگی دوڑا دی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اس ویرانے میں نشاط کے بھائی شاہ نواز سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہم اسی طرح رینگتے ہوئے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آگے بڑھے اور کار تک پہنچ گئے۔ شدید فائرنگ کے سبب ایک طرف کے سرکنڈوں میں آگ لگ گئی تھی۔ ہمارے لیے گاڑی کے ایک طرف کے دروازے کھول دیے گئے۔ ہم اسی طرح جھکے جھکے گاڑی میں داخل ہوئے۔ ہم دونوں پچھلی نشست پر چلے گئے۔ جو ہی میں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، وہ ایک جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ خود شاہ نواز موجود تھا۔ اس کا ایک ساتھی رائفل سمیت پہلو والی نشست پہ موجود تھا اور گاہے بگاہے مورچے کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ گاڑی دھوئیں کے مرغولوں میں سے برق رفتاری کے ساتھ گزری اور کچے راستے پہ آ گئی۔ یہ وہی راستہ تھا جو سوئے کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ شاہ نواز نے ڈرائیونگ کرتے مڑ کے دیکھا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، میں نے تیمور کو ٹٹولا۔ کہاں لگی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ زخم کندھے سے ذرا نیچے تھا۔ یہ گولی کا نہیں، کارتوس کے موٹے چھرے کا زخم تھا۔ خون نکل رہا تھا۔ میری ران کا زخم بھی تازہ ہو کے پھر سے خون اگلنے لگا۔ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا؟ میں نے کراہتے ہوئے شاہ نواز سے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، اس نے تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے مڑ کے دیکھا۔ دھوئیں کے مرغولے ایک گھٹا کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ شاید یہ دھواں ہی تھا جس نے ہمیں آصف جاہ کی نظروں سے اوجھل کر رکھا تھا۔ دھوؤں کے اندر شعلوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ غالباً سرکنڈوں کے ساتھ ساتھ خشک ٹہنیوں کے انبار نے بھی آگ پکڑ لی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں اور تیمور ایک بہت پرانے قبرستان میں ایک چھوٹے سے ڈھارے میں موجود تھے۔ ڈھارے میں ایک ملنگ نما شخص موجود تھا اور چٹائی پر بھنگ گھوٹنے کا ساز و سامان بکھرا ہوا تھا۔ شاہ نواز اور اس کے 2 ساتھیوں نے مل کے ملنگ کے ساتھ ہی ہماری مرہم پٹی کی، ہمیں دیسی گھی ڈال کے گرم دودھ پلایا اور درد کم کرنے کے لیے ڈسپرین وغیرہ دی۔ ڈھارے کے اندر سرسوں کے 2 دیے روشن تھے۔ شاہ نواز کی عمر 28 سال کے قریب تھی۔ اس کی شکل چودھری نشاط سے زیادہ نہیں ملتی تھی۔ چہرے پہ 1-2 پرانے زخموں کے نشان تھے۔ وہ جو کچھ بھی تھا، لیکن اس وقت ہمارے لیے وہ زندگی کی نوید بن کے آیا تھا۔ کسی قریبی کمرے سے کسی عورت کے رونے کی مدھم آواز آ رہی تھی اور اس کے رونے میں بلا کا کرب تھا۔ کون ہے یہ؟ میں نے شاہ نواز سے پوچھا۔ وہی ہے جس کی اطلاع پہ ہم وہاں پہنچے اور تمہیں نکالا۔ میں سمجھا نہیں۔ یہ اس بندے کی زنانی ہے جو وہاں مورچے میں آصف جاہ کے کارندوں کے ہاتھوں مرا ہے۔ جب یہ وہاں مورچے سے نکلی تھی تو اسے آصف جاہ کے بندوں نے پکڑ لیا، ایک جیپ میں بٹھا کے دروازہ بند کر دیا، پر یہ موقع دیکھ کے وہاں سے نکل گئی اور بھاگ کے یہاں آ گئی۔ یہ کوئی 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ یہاں کیوں آئی؟ میں نے پوچھا۔ بس اس کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی۔ اس کا بندہ ناجا یہاں 2-3 بار چاچے ملنگے کے پاس بھنگ پینے آیا تھا۔ یہ چاچے کے پاس آ گئی۔ شاہ نواز نے لمبے بالوں اور گہرے سانولے رنگ والے ادھیڑ عمر ملنگ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں مورچے کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ اس عورت نے ہی ہمیں ساری بات بتائی۔ تم نے اس بندے ناجے کے سامنے اپنا نام لیا تھا۔ جب اس نے تمہارا نام بتایا تو مجھے شک ہو گیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں مورچے پہ پہنچا۔ وہاں لمبڑ آصف جاہ کی جیپ اور اس کے کتے دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ سسر اور داماد میں میچ ہوا پڑا ہے۔ وہاں مورچے کو آگ لگانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ مجھے آصف جاہ کے زہریلے پن کا پتہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ سور تمہیں اندر ہی اندر بھون ڈالے گا۔ اوپر والے کا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ کسی بندے کی جان نہیں گئی، بس 4-5 زخمی ہوئے ہیں۔ وہ زخمی بچی کا کیا بنا؟ میں نے شاہ نواز سے پوچھا۔ وہ تو راستے میں ہی مر گئی تھی۔ جب وہ یہاں پہنچی تو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کے لیے پچھواڑی سائڈ پہ قبر کھودی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دفنا دیں گے۔ شاہ نواز نے بے پرواہی مگر تعصب سے کہا۔
میرے سینے میں دھواں سا بھر گیا۔ جوان سال ناجے کی لاش نگاہوں میں گھومنے لگی۔ امکان تھا کہ اس کا چھلنی جسم سرکنڈوں کی آگ میں جل کے کوئلہ ہو گیا ہوگا۔ عورت کا دردناک نوحہ پھر سنائی دیا۔ وہ کبھی بلند کبھی دھیمی آواز میں رو رہی تھی۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر اس کی مانگ اور اس کی گود دونوں اجڑ گئی تھیں۔ میں نے شاہ نواز کو مختصر لفظوں میں اپنی روداد سنائی۔ اسے بتایا کہ کس طرح میں امین چودھری کو اپنا ہمدرد سمجھ کے اس کے پاس گیا تھا اور کیسے وہاں جا کے مایوسی ہوئی، اور پھر آصف جہاں ہمارے پیچھے لگا۔ ساری روداد سننے کے بعد شاہ نواز بھی کچھ الجھن میں نظر آیا۔ کہنے لگا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ امین چودھری نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر آصف جہاں کو اطلاع دینے والی بات شاید درست نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سعید شاہ نے کام دکھایا ہو، ویسے بھی وہ آصف جہاں کی برادری میں سے ہے۔ شاہ نواز کہنے لگا، تم دونوں کو اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آصف جہاں کا رویہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، وہ تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ پولیس علیحدہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کل رات باغ والے ڈیرے پہ تایا عزیز سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تایا بھی تمہاری طرف سے بہت پریشان ہے۔ انہیں پکا یقین ہے کہ میاں وارث تم دونوں کو پولیس مقابلے میں پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بندے سادہ کپڑوں میں دن رات تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کئی جگہوں پہ ناکے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاہ نواز نے سگریٹ کو مٹھی میں دبا کے خاص انداز میں ایک طویل کش لیا، پھر بولا، سچی رائے پوچھتے ہو یا بس گزارے مافک؟ میں تم سے سچی رائے کی توقع ہی رکھتا ہوں۔ سچی رائے تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس دنیا سے نبھا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ مکر فریب اور جوڑ توڑ کی دنیا ہے۔ یا تو ہم اپنا آپ مار لیں اور دنیا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے اپنا سر جھکا لیں، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے۔ شاہ نواز نے اپنی گود میں رکھی ہوئی روسی ساخت کی رائفل کو تھپ تھپایا۔ میں شاہ نواز کا مطلب سمجھ رہا تھا، وہ جذباتی بات کر رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، مسئلہ یہ ہے شاہ نواز کہ میں یہ دونوں راستے اختیار نہیں کر سکتا، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں خود سے ہونے والی زیادتی کو خاموشی سے سہ لوں گا۔ مجھ پہ 2 انسانوں کی جان لینے کا جھوٹا الزام ہے۔ مجھے ہر صورت اپنی صفائی دینی ہے۔ صفائی دینے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور میں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا۔ یہ بڑی دیر سے موقع کی تلاش میں تھے، اب قدرت کی طرف سے انہیں یہ موقع مل گیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق تھانے دار وارث کے ساتھ موکھلوں کا پورا مکہ ہو گیا ہے۔ جاگیر کے عام لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچ بھی الٹ گئی ہے۔ خاص طور سے اماں دلشاد کی بیٹی کی موت کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ تم نے شہوار کے قتل کی چشمدید گواہ کو ختم کیا ہے۔ جو لوگ تمہارے بہت زیادہ حمایتی تھے وہ بھی اب چپ ہو گئے ہیں۔ رہی صحیح کسر موکھلوں کے پروپیگنڈے نے پوری کر دی ہے۔ تایا عزیز بتا رہے تھے کہ آج کل یہ پروپیگنڈا زوروں پہ ہے۔ دلشاد کی یتیم بیٹی سمینہ کی موت کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے۔ اس بات کی گواہیاں بھی مل گئی ہیں کہ سمینہ کے قتل کے بعد تم دیوار پھاند کے فرار ہوئے تھے۔ سمینہ کے چاچے کے پتر اور اس کی بیوی نے تمہیں دیوار پھیلانتے ہوئے دیکھا ہے اور پہچانا بھی ہے۔ میں شاہ نواز کو اس بارے میں ساری تفصیل پہلے بھی بتا چکا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ سمینہ کو صرف اس لیے مارا گیا ہے کہ وہ میرے خلاف اپنا بیان بدلنے والی تھی۔ 2 گھنٹے بعد گہری تاریکی میں ناجے کی کٹی پھٹی بچی کو ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ہم 2 دن تک وہیں ملنگ سائیں کی کٹیا میں رہے، اپنے زخموں کی بری بھلی مرہم پٹی کرتے رہے۔ میری ران کا زخم زیادہ تکلیف دہ تھا، روز رات کو بخار ہو جاتا تھا، میں درد سے تڑپتا رہتا تھا۔ یہ 3 دن کی بات ہے، آدھی رات کی۔ شاہ نواز کا ایک چچا زاد بھائی اکرم اس سے ملنے آیا۔ اس کے پاس ایک نہایت اہم اور تکلیف دہ خبر تھی۔ میں اور تیمور اکرم کے سامنے نہیں آئے تھے، ہمیں بعد میں اکرم کے جانے کے بعد شاہ نواز نے بتایا۔ اس نے کہا کہ شاہ خاور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ آج شام موکھلوں نے راجووال کی عزت خاک میں ملا دی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں اور تیمور ایک ساتھ بولے۔ تقریباً 200 بندوں نے گاؤں پہ ہلہ بولا ہے، ان میں لمبڑوں کے گھڑ سوار بھی شامل تھے،
انہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا ہے، عورتوں کو بے عزت کیا ہے، اور کوئی 50 بھینسیں ہانک کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ پر راجوال کے گھڑ سوار کہاں تھے؟ یار گھڑ سوار تب لڑتے ہیں جب کوئی ان کو لڑانے والا ہو۔ بیگم بلقیس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھوڑے پہ چڑھ کے میدان میں آ جاتی۔ تایا عزیز بیمار پڑا ہے، نصر اللہ ہی تھا، اس نے تھوڑا بہت مقابلہ کیا پھر ڈھہ گیا۔ اس کی دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں، 2 بندے جان سے گئے ہیں، 20-15 زخمی ہوئے ہیں، باقی بھاگ گئے ہیں۔ لمبڑوں اور موکھلوں نے خوب لوٹ مچائی ہے۔ گاؤں کے تقریباً 100 بندوں کو حویلی کے سامنے زمین پہ لٹا کے جوتے مارے ہیں۔ میرا دماغ سنسنا اٹھا تھا، پر یہ ہوا کس وجہ سے ہے؟ بس ان کو کوئی بہانہ چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ اتوار کی رات موکھلوں کے گاؤں میں رسا گیری کی واردات ہوئی ہے۔ ایک ذمہ دار کی 10-15 بھینسیں چوری ہوئی ہیں، اور ان میں سے 4 بھینسیں راجوال کے ایک کسان کے ڈیرے سے ملی ہیں۔ بس اسی بات کا بتنگڑ بنایا اور پھر اس جھگڑے کو لڑائی میں بدل دیا۔ بہت بے عزتی ہوئی ہے لوگوں کی۔ عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے ہیں، انہیں تھپڑ مارے گئے ہیں، بندوں سے لکیریں نکلوائی گئی ہیں۔ پولیس نے بس تماشا دیکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ میرا تو دل رو رہا ہے یار۔ بعد میں پولیس حویلی کے اندر گھس کے بیگم بلقیس اور تایا عزیز کو بھی ڈراتی دھمکاتی رہی ہے۔ اس دوران موکھل پاشا نے حویلی کے سامنے کھڑے ہو کے ہوائی فائرنگ کی، اعلان کیا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے گاؤں میں رسا گیری ہوتی رہی ہے اور ہمارے مویشی چوری ہو کے جاگیر میں آتے رہے ہیں، اور اس نے حکم دیا کہ گاؤں میں سے کم از کم 100 بھینسوں کا انتظام کیا جائے اور یہ بھینسیں ابھی ان کے حوالے کی جائیں۔ کچھ لوگ بچ بچاؤ کے لیے درمیان میں آئے اور 50 بھینسوں پہ راضی نامہ ہوا۔ حویلی میں جو 15 بھوری بھینسیں لی گئی تھیں وہ اس کے علاوہ تھیں۔ میرے سینے میں آگ بھڑکنے لگی۔ ایک بار دل میں آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے شاہ نواز نے جو بات کہی تھی اس پہ پھر سے غور کروں، شاہ نواز کی طرح رائفل تھام لوں اور ویرانوں میں نکل جاؤں، اس کے بعد دشمنوں کو چن چن کے پکڑوں اور بدلا لوں۔ مگر شاید یہ سب کچھ میرے خون میں شامل نہیں تھا۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ میں ایک کمرے میں بیٹھا اپنی زخمی ران کی پٹی خود ہی بدل رہا تھا۔ شاہ نواز کے ساتھیوں میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص کو تیز دھار چاقو سے گولی نکالنی آتی تھی۔ اس نے اپنے فن کا کامیاب مظاہرہ کیا اور تیمور کی کلائی میں سے گرم چاقو کی مدد سے گولی نکال دی تھی، لیکن اس کوشش میں اس کی کچھ رگیں کٹ گئی تھیں اور تیمور کا ہاتھ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے رات کو شدید درد ہوتا تھا۔ درد سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ اکثر شراب پیتا تھا۔ اپنی ران کی پٹی بدلتے ہوئے میں نے تکلیف سے سسکاری لی تو کہنے لگا، تھوڑی سی پی لو، درد سے لڑائی آسان ہو جائے گی۔ مجھے ایسی آسانی نہیں چاہیے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں جو کچھ چھوڑ چکا ہوں وہ چھوڑ چکا ہوں، اور جس کے لیے چھوڑ چکے ہو وہ تمہیں چھوڑ چکی ہے۔ اس نے اب کبھی پلٹ کے تمہاری طرف دیکھنا نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا۔ تیمور نے شرابیوں کے انداز میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، اول تو وہ شادی کرے گی نہیں، اور اگر کرے گی تو اپنی برادری کے کسی اچے شملے والے سے کرے گی، اور میرا خیال ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ میں نے شراب کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے کہا، یار تیری زندگی برباد ہو گئی ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر تیرے دل میں اس کے لیے اتنی ہی تڑپ ہے تو پھر مجھے بتا یار، میں تیرے لیے سب کچھ کر گزروں گا، اسے راجوال سے اٹھا کے لے آؤں گا یہاں، پھر تم دونوں کہیں دور نکل جانا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ تو اپنی زبان بند نہیں کر سکتا؟ میں نے اسے جھڑکا۔ دیکھ خاورے، آج میری زبان سے سچی باتیں نکل رہی ہیں، مجھے پتہ ہے تیرے دل سے وہ آج بھی نہیں نکلی۔ اگر تو اس کے بغیر مر گیا نا تو مرنے کے بعد تیری روح بھی اس کے لیے تڑپتی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے کمرے سے نکل جاتا، ایک آواز نے مجھے چونکایا۔ یہ گاڑی کے انجن کی آواز تھی اور قبرستان کے بالکل پاس سے آ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ آنے والا کوئی غیر نہیں، اپنا ہی ہے۔ یہ شاہ نواز کا چچا زاد اکرم تھا، اور اکرم کے ساتھ چودھری عزیز تھا۔ چودھری عزیز کی یہاں اچانک آمد نے ہمیں حیران کیا تھا۔ بند کمرے میں میری اور چودھری کی ملاقات ہوئی۔ چودھری کے چہرے پہ ہیجانی تاثرات تھے۔
اس نے کہا کہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن یہاں تمہارے پاس آنا بہت ضروری تھا۔ تم پہلے سے بہت مصیبت میں ہو، میں تمہیں اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کیا کہنا چاہتے ہو چودھری عزیز؟ تمہارے ارد گرد حالات بہت خراب ہو چکے ہیں خاور، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس، موکھل، لمبڑ، یہ تینوں ہاتھ دھو کے تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ تمہیں 3-4 دن سے زیادہ دیں گے، اور ایسا بھی صرف اس لیے کہ ہم نے تمہاری والدہ اور بہن کو محفوظ ٹھکانے پہ پہنچا دیا ہے، ورنہ ان لوگوں نے تمہیں مجبور کر دینا تھا کہ تم خود ان کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ اب تمہاری کیا رائے ہے چودھری؟ رائے نہیں ہے، فیصلہ ہے، اور تمہیں اس فیصلے پہ ہر صورت عمل کرنا پڑے گا، چودھری نے اپنائیت بھرے تحکم سے کہا۔